السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کو لے کر ایک بڑی اپڈیٹ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا ضرور دیکھ لینا۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو کل موٹا کی عدالت سے 5 دن کی پولیس کسٹڈی دے دی گئی، لیکن دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو کون کون سی ایسی ایکٹ ہیں جو آپ پر لگائی گئی ہیں، جو مفتی سلمان اظہری صاحب پر کون کون سے ایسے مقدمے ہیں لگائے گئے ہیں، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اور آپ لوگوں کو جان لینا بھی بہت ضروری ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب پر جو مقدمے لگائے گئے ہیں وہ کون سے ایسے مقدمے ہیں جو ابھی تک مفتی سلمان اظہری صاحب کی ضمانت نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں ایک کے بعد ایک کورٹ مفتی سلمان اظہری صاحب کو پولیس کسٹڈی کے لیے بڑھا دے رہا ہے۔ وہیں پر سب سے پہلے جوناگڑھ میں، اس کے بعد کچھ، وہاں پر 3 دن کی آپ کو پولیس کسٹڈی ملی، اس کے بعد اب جو ہے موڈا سے یہاں پر 5 دن کے لیے پولیس کسٹڈی میں بڑھا دیا گیا ہے، اور اب 17 تاریخ کو مفتی سلمان اظہری صاحب کے اس کیس پر سنوائی ہوئی۔ تو دوستو ان سب چیزوں کو لے کر آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ ہر اپڈیٹ مفتی سلمان اظہری صاحب سے لے کر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کل جب وہ ویڈیو بہت سارے ہمارے دوستوں اور احبابوں نے دیکھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب اس میں کافی زیادہ ان کی حالت نازک نظر آ رہی تھی، جسے دیکھنے کے بعد یقیناً ہر مسلمان کا دل رو پڑا، اور یقیناً میں نے دیکھا اس کے بعد بھی میرا دل بھی رو پڑا۔ میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد جب اس ویڈیو کی تحقیقات کی گئی، مفتی سلمان اظہری صاحب کے جو بڑے بھائی مولانا زبیر رضا مصباحی صاحب، ان کے پاس کال کیا گیا، ان کا کال نہیں اٹھا۔ اس کے بعد کہیں اور سے ہم نے پتہ کیا، معلومات کی کہ آخر مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو طبیعت ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ہمیں جو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملا یقیناً وہ ناقابل برداشت تھا، ہمارے دلوں کو وہ چیز برداشت نہ کر پائی، جو کہ مفتی سلمان اظہری صاحب جس طرح سے وہاں ڈی ایس پی کی جب آفس جا رہے تھے، اس کے بعد جب سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، اس وقت کا جو مفتی سلمان اظہری صاحب کا حال تھا یقیناً وہ ہم سے نہیں دیکھا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب الحمدللہ ویسے تو بالکل ٹھیک ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن جو مفتی سلمان اظہری صاحب اس وقت سفر کر رہے ہیں، یعنی کہ انہیں کبھی جوناگڑھ سے کچھ لایا جا رہا ہے، اور کچھ سے پھر موڈا سا، ادھر عدالتوں میں، وہاں تھانے میں، وہاں پولیس اسٹیشن میں، ایس پی آفس، ڈی ایس پی آفس، ڈی ایم آفس، ادھر ادھر آنے جانے کی وجہ سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو بے حد تھکن ہو چکی ہے، کیونکہ دوستو مفتی سلمان اظہری صاحب روزے سے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزے کی حالت جب انسان جو ہے اتنا چلے گا تو بالکل اس کی حالت خراب ہو ہی جائے گی، اور مفتی سلمان اظہری صاحب الحمدللہ اس وقت بھی روزے رکھ رہے ہیں، اور یہی عاشق رسول کی پہچان ہوتی ہے۔ سچے عاشق رسول کی یہی پہچان ہے کہ وہ قید میں ہو کر بھی نماز روزوں کا بھرپور دھیان رکھ رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے چاہا کہ بہت جلد مفتی سلمان اظہری صاحب رہا ہو جائیں گے۔ تو دوستو میں بات یہ کر رہا تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب پر جو مقدمے لگے ہوئے ہیں وہ کون کون سے، تو دوستو میں بات یہ کر رہا تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب پر جو مقدمے لگے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو جوناگڑھ کی عدالت میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو لے کر مقدمہ ہوا تھا وہ بھڑکاؤ بھاشڑ کے خلاف ہوا تھا، یعنی کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بھڑکاؤ بھاشڑ دیا ہے، اس کے خلاف مقدمہ تھا۔ وہاں سے الحمدللہ آرام سے بیل مل گئی، کوئی دقت نہیں، اور یہی جو معاملہ تھا، یہی جو مقدمہ تھا وہ کچھ کی عدالت میں بھی پیش ہوا، یعنی کہ کچھ کے جو تھانے میں جو مفتی سلمان اظہری کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا وہ بھی بھڑکاؤ بھاشڑ کے خلاف تھا۔ لیکن اب موٹا سا جو یہاں پر معاملے ہیں وہ بے حد خطرناک معاملے ہیں، جو کہ اللہ نہ کرے کہ کسی طریقے کا ہمیں کوئی نیگیٹو خبر سننے کو ملے، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید یہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ ابھی تک جو معاملے تھے وہ کیا تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو بھڑکاؤ بھاشڑ کے خلاف اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر ایک معاملہ اور جو کہ SC/ST ایکٹ ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نان ویلیبل ایکٹ ہے، یعنی کہ یہ بہت ہی خطرناک ایکٹ ہے۔ بڑے بڑے نیتاؤں کو جب پھنسایا جاتا ہے تو اسی ایکٹ کو لے کر پھنسایا جاتا ہے۔
تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں مفتی سلمان رضوی صاحب کے خلاف یہ ایکٹ جو ہے بہت خطرناک لگائی گئی ہے۔ SC/ST کا مطلب یہ ہے دلت کا اپمان کیا ہو، کسی دلت کے خلاف بولا ہو، اس کے دھرم کے خلاف بولا ہو، اس کا مطلب یہ ہے دوستوں۔ تو یہاں پر سب سے بڑا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ مفتی سلمان رضوی صاحب کے خلاف جو یہ ایکٹ ہے یہ کافی زیادہ خطرناک ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں امید ہے یہ سارے معاملے جتنے بھی ہیں اللہ نے چاہا تو سب ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ مفتی سلمان رضوی صاحب کو وہاں سے بھی بیل اور وہاں سے بھی رہائی مل جائے گی۔ اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی سلمان رضوی صاحب پر کون کون سے کیس لگائے جائے ہیں۔ دل تو تب رو پڑا کہ جب کانپور میں ایک صوفی نے مفتی سلمان رضوی کے خلاف جو الٹا سیدھا بولا، بہت ہی خطرناک باتیں اس نے کہیں جو اسے بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے تھی۔ اس نے مفتی سلمان رضوی صاحب کو بہت ہی زیادہ ٹیرر اینگل سے دیکھا، اور مفتی سلمان رضوی صاحب کو یقیناً اس طرح سے بتایا کہ جس کو سننے کے بعد اتنا غصہ آیا میں بتا بھی نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو مجیدی سلسلے میں تھا اس کے بعد وہاں کے سجادہ نشین نے اس کو پھٹکار لگائی اور کہا کہ یہ آج سے ہمارے سلسلے میں نہیں رہا، ہم اس کو یہاں سے نکالتے ہیں، کیونکہ اس نے جو مفتی سلمان رضوی صاحب کے خلاف بولا ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی سے پیسے لے کر بولا ہے، یہی میرا ماننا ہے۔ کیونکہ مفتی سلمان رضوی صاحب کے خلاف جو باتیں کہہ رہا تھا، جس طرح سے وہ شدھ ہندی بول رہا تھا، یقیناً وہ کسی پرچے میں دیکھ کر پڑھ رہا تھا، اور نہ جانے اس نے کتنے پیسے لیے تھے یہ سب کام کرنے میں۔ اگر ذرا بھی شرم ہے تو یہ سارے معاملے واپس لے لے۔ تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی سلمان رضوی کے خلاف جو کانپور سے صوفی نے معاملہ درج کرایا ہے وہ بھی زیادہ خطرناک ہے، لیکن الحمدللہ جیسے مفتی سلمان رضوی صاحب کو جوناگڑھ کچھ سے رہائی ملی، دیر میں تو ملی، 3 دن کے بعد ملی، لیکن الحمدللہ رہائی ملی، اور اسی طرح سے ہمیں امید ہے کہ مفتی سلمان رضوی صاحب کو اب موڈاسا کی عدالت سے بھی اسی طرح سے رہائی مل جائے گی۔ اور آپ لوگوں کو میں ہر ویڈیو میں یہی بتا رہا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ مفتی سلمان رضوی صاحب کے لیے دعائیں کریں کہ مفتی صاحب کو اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں ابھی آپ لوگ آمین ضرور لکھیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی سلمان رضوی صاحب الحمدللہ جو روزے رکھ رہے ہیں، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ ناصر بھائی کچھ کی عدالت میں خود مفتی سلمان رضوی صاحب سے مل کر آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ مفتی سلمان رضوی صاحب کے چہرے پر کسی بھی طریقے کا کوئی شکن نہیں تھا، لیکن مفتی سلمان رضوی صاحب جو روزے کی حالت سے ہیں، جو کہ کھانے پینے کے ٹائم ٹیبل میں اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، یعنی کہ کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے اس وقت۔ کیوں میں بتا دوں کہ آپ روزے سے بھی ہیں، اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو کبھی کوٹ میں ہیں، یعنی کہ مغرب کے بعد افطاری کا وقت آتا ہے تو کبھی کہیں ہیں تو کبھی کہیں ہیں تو کہیں سفر میں ہیں۔ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جوناگڑھ سے کچھ، کچھ سے موڈاسا کتنے لمبے لمبے سفر آپ کو 2-3 دن ہی میں کرنا پڑے، ٹھیک ہے، 2-3 دن ہی میں اتنے لمبے سفر آپ نے کیے ہیں۔ اس کے بعد یقیناً اچھے سے اچھا انسان گر جائے گا اتنے سارے سفر کرنے کے بعد، لیکن پھر بھی میرا شیر الحمدللہ مفتی سلمان ازہری کے چہرے پر کسی بھی طریقے کا شکن نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا کہ مفتی سلمان رضوی صاحب بہت جلد ان سارے معاملوں سے نپٹ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی رہا ہو جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مفتی سلمان ازہری صاحب جو جن پر معاملے اتنے سارے لگائے گئے ہیں، وہ 1-2 نہیں بلکہ 4 کیس مفتی سلمان رضوی صاحب پر لگائے گئے ہیں۔ تو ہمیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جو موڈاسا کا کیس ہے انشاءاللہ اس میں بھی مفتی سلمان رضوی صاحب کو بیل مل جائے گی، اور آپ لوگوں کو سب سے زیادہ دعا کرنا ہے، یعنی کہ اب 17 تاریخ میں لگ بھگ 4 دن ابھی ہیں، اور آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعا اور وظیفے کرنا ہے مفتی سلمان رضوی صاحب کے لیے کہ انشاءاللہ تو مفتی سلمان رضوی صاحب رہا ہوں گے۔ یہیں پر دوستوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں بہت سارے نیوز چینلز اور بہت سارے سوشل میڈیا پر اس طرح کے پوسٹ وائرل ہو رہے ہیں جو مفتی سلمان رضوی صاحب رہا ہو گئے ہیں۔ وہ مفتی سلمان رضوی صاحب کی کہیں بھی جلسے میں انٹری ہوتی ہے یا مفتی سلمان رضوی صاحب جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ویڈیو کلپ بنا لی جاتی ہیں تاکہ وہ یادگار رہے مفتی سلمان رضوی صاحب کی یہاں پر انٹری ہوئی تھی، اس طرح سے ہوئی تھی۔ تو ان انٹری کو ریلز بنا کر اور وہاں پر کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان رضوی صاحب رہا ہو چکے ہیں، اس لیے آپ خدا را اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ مفتی سلمان رضوی صاحب ابھی رہا نہیں ہوئے ہیں، انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے تو یہاں سے سب سے پہلے آپ کو یہ خبر مل جائے گی، اور یہاں پر مفتی سلمان رضوی کو لے کر ہر خبر سب سے پہلے بتا رہا ہوں۔ تو آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔